بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے اب تک جو نشستیں ہو چکی ہیں، ان میں سے گزشتہ دو تین نشستوں سے ہم نے ہبہ کا موضوع شروع کیا ہے، یعنی ہبہ کے اصول اور احکام۔ اور اس ہبہ کے اصول اور احکام میں سے صرف آخری دو نقطے ہمارے باقی نکات ہم نے مکمل کر لیے تھے۔ ہبہ کے جو عنوانات تھے وہ بنیادی طور پر 7 تھے، تو اس میں ہبہ کا تعارف، ہبہ کا حکم، ہبہ کی شرائط، ہبہ کی اہم اقسام، رجوع اور موانع رجوع، یہ 5 نکات ہم نے پڑھ لیے تھے۔ تو آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ عنوان نمبر 6 اور عنوان نمبر 7 کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ عنوان نمبر 6 ہے ہبہ کے عمومی ضوابط۔ ہبہ کے جو تفصیلی احکامات ہم نے پڑھے ہیں ان کو مختصراً ان فقہی ضوابط میں جمع کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ضوابط کا تعلق انہی مباحث کے ساتھ ہے جو ہم نے پیچھے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ یہ مختلف فقہی کتابوں میں منتشر طور پر یہ ملتے ہیں۔ مثلا ایک فقہی ضابطہ یہ ہے کہ تنعقد الہبۃ بالایجاب والقبول وتتم بالقبض، کہ ہبہ جو ہے وہ ایجاب و قبول سے منعقد تو ہو جاتا ہے، خواہ زبانی ہو یا تحریری، لیکن ہبہ مکمل اور تام اس وقت ہوتا ہے جب اس پر باقاعدہ قبضہ کیا جائے۔ تو اس کی بھی ہم نے تفصیل پڑھی تھی کہ جب انسان صرف زبانی طور پر کسی کو کہہ دے کہ میں نے آپ کو یہ چیز گفٹ کی ہے تو ٹھیک ہے، ہبہ تو منعقد ہو جائے گا، لیکن اس پر لازم نہیں ہوگا کہ وہ چیز حوالے کرے، بلکہ یہ تام تب ہوتا ہے، مکمل تب ہوتا ہے جب سامنے والا شخص جو ہے وہ باقاعدہ اس چیز پر قبضہ کر لے۔ قبضہ کرنے سے پہلے سامنے والا اس چیز کا مالک نہیں ہوگا، اور ہبہ کرنے والے پر بھی یہ عقد جو ہے گویا کہ یہ چیز دینا لازم نہیں ہے۔ اس کو بعض فقہاء نے الگ شکل میں بھی لکھا ہے اس ضابطے کو کہ الہبۃ لا تلزم الا بالقبض، کہ ہبہ جو ہے قبضے کے بغیر لازم نہیں ہوتا۔ دوسرا ضابطہ ہے تنعقد الہبۃ بالتعاطی، کہ ہبہ جو ہے تعاطی کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص عملی طور پر کسی کو کوئی چیز گفٹ دے دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ہبہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تعاطی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ عمل کے ذریعے کوئی کام کرنا، کوئی معاملہ کرنا۔ تو جس طرح تعاطی سے بے ہو جاتی ہے، اسی طرح ہبہ بھی منعقد ہو جاتا ہے۔ کسی نے دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کر دی، زبانی تو کچھ نہیں کہا، تحریری بھی کچھ نہیں کہا، لیکن عملاً یہی لگ رہا ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی اچھا کام کیا، سب لوگ اس کو بطور انعام کچھ پیسے دے رہے تھے، اور درمیان میں ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے بھی جیب سے پیسے نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا زبانی طور پر، تو اس کو بھی ہبہ کہا جائے گا، اور یہ بھی گفٹ ہے، اور ایسی صورت میں یہ بھی درست ہوگا۔ تیسرا ضابطہ ہے یلزم اذن الواہب صراحتا او دلالتا فی القبض، کہ جب سامنے والا شخص جس کو چیز گفٹ کی گئی ہے وہ اس چیز پر جب قبضہ کرے گا، اپنے قبضے میں لے گا، تو اس کے لیے واہب کی اجازت ضروری ہے، خواہ اس نے صراحتاً اجازت دی ہو یا دلالتاً، لیکن اس کی اجازت ضروری ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دی، ابھی تک اس نے قبضہ نہیں کی اس سامنے والے شخص نے، لیکن اب وہ اس چیز پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو قبضے کے لیے آپ کی رضامندی اور آپ کی اجازت ضروری ہے۔ یا تو آپ نے زبانی طور پر وضاحت کر دی کہ ہاں لے لے، قبضہ کر لے، یا دلالتاً اجازت ہو کہ آپ کے سامنے وہ قبضہ کر رہا ہے اور آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئے، تو یہ بھی دلالتاً قبضہ ہے۔ لیکن اجازت کے بغیر اگر وہ قبضہ کرے گا تو وہ قبضہ کافی نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ میں نے آپ کو یہ موبائل گفٹ کر دیا، اب آپ کا موبائل کسی گھر میں رکھا ہوا ہے آپ کے، اور آپ وہاں موجود نہیں ہے، اور وہ شخص آیا اور اس نے وہ موبائل لے لیا، تو یہ قبضہ کافی نہیں، اس قبضے کا اعتبار نہیں ہوگا، ہبہ کے اندر ایسے قبضہ غیر معتبر ہے۔ چوتھا قاعدہ ہے کہ ما جاز بیعہ جازت ہبتہ وما لا فلا، یعنی جس چیز کی خرید و فروخت جائز ہے اس کو گفٹ کرنا بھی جائز ہے، اور جس کی چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس کی جو ہے اس کو ہبہ کرنا، گفٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ جو چیز انسان دوسرے کو گفٹ کر رہا ہے ضروری ہے کہ وہ چیز مال ہو
اور جو شخص دے رہا ہے اس کی ملکیت میں ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو، تو ایسی ہی چیزوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی ہے۔ تو جس طرح ان چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے تو اسی طرح ان کا گفٹ کرنا بھی جائز ہے۔ اب شراب ہو گئی یا اس طرح کی چیز ہو گئی جو شرعاً حرام ہے، یا انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتا، اسی طرح اس کو گفٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر چوتھا ضابطہ۔ پانچواں ضابطہ ہے ہبۃ الدین تصح کما یصح رہنہ، کہ دین اور قرض کو ہبہ کرنا، گفٹ کرنا جائز ہے جس طرح اس کو رہن میں رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی قرضوں اور دیون کو جس طرح انسان کسی کے پاس بطور رہن رکھ سکتا ہے، اسی طرح ان کو جو ہے ہبہ کرنا اور گفٹ کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھی تھی ہبۃ الدین کی تفصیلات میں، ہبۃ الدین لمن علیہ الدین، پھر اس کے بعد ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین، اور ہبۃ الدین لغیر من علیہ الدین جو دوسری قسم ہے اس میں کچھ فقہا کا اختلاف بھی تھا۔ تو بہرحال وہ تفصیل آپ پیچھے دیکھ لیجئے گا۔ تو لیکن عمومی طور پر ایک خلاصہ اس ضابطے کا یہی ہے کہ دیون اور قرضوں کو ہبہ کرنا، گفٹ کرنا جائز ہے۔ چھٹا ضابطہ ہے الہبۃ لا تبطل بالشروط الفاسدہ، ہبہ کا جو عقد ہے یہ فاسد شرائط کی وجہ سے فاسد نہیں ہوگا، یہ عقد، یہ کانٹریکٹ، کیونکہ ہبہ کا جو عقد ہے یہ عقد تبرع ہے، اور عقد تبرع کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ بھئی عقد تبرع میں شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر اس میں کوئی انسان فاسد اور غلط شرط لگاتا ہے تو وہ غلط شرط جو ہے، جو فاسد شرط ہے، وہ تو لغو ہو جاتا ہے، وہ قابل عمل نہیں رہتا، لیکن اس کی وجہ سے ہبہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، عقد ہبہ اپنی جگہ درست رہے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص دوسرے کو گھڑی گفٹ کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ معاوضے کی شرط لگاتا ہے، لیکن وہ معاوضہ نامعلوم ہے، مجہول ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ موبائل گفٹ کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ بھی مجھے اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیں گے۔ اب کچھ نہ کچھ معلوم نہیں ہے، تو یہ ایسی شرط جو ہے یہ فاسد ہوتی ہے۔ اب اس طرح کی شرط کی وجہ سے ہبہ کا عقد خراب نہیں ہوگا، ہبہ درست ہو جائے گا، اور ایسی شرط جو ہے یہ لغو ہو جائے گی، یہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ معاوضے کی ایسی شرط لگاتے ہیں جو معلوم ہے، متعین ہے، پھر تو یہ بے کے حکم میں ہے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ہبہ معوضہ کے اندر، کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو اپنا یہ موبائل گفٹ کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنا یہ لیپ ٹاپ مجھے گفٹ کریں گے، تو پھر یہ ہبہ کے اس میں چلا جائے گا، یہ الگ تفصیلات ہے۔ لیکن بہرحال اگر فاسد شرط لگا دی گئی تو پھر اس کی وجہ سے ہبہ کا عقد جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ ہبہ اپنی جگہ درست رہے گا، ہبہ کا کانٹریکٹ۔ ساتواں جو ضابطہ ہے وہ یوں ہے کہ الہبۃ بشرط العوض بمنزلۃ البیع، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی تھی ہبہ معوضہ میں، کہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے وقت اگر کوئی انسان معاوضے کی اور عوض کی شرط لگا دیتا ہے کہ میں آپ کو اپنا موبائل گفٹ کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں فلاں چیز دیں گے، موبائل دیں گے یا لیپ ٹاپ دیں گے، تو یہ بے کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ معاوضہ جو جس معاوضے کی شرط لگائی گئی ہے، اگر وہ معاوضہ معلوم اور متعین ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ بے کے حکم میں ہو جائے گا۔ ہاں، اگر معاوضہ نامعلوم اور مجہول ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ شرط فاسد ہے، ہبہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، شرط جو ہے وہ لغو ہو جائے گی، اور اس پر وہ شرط جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگا۔ آٹھواں ضابطہ ہے کہ لا تصح ہبۃ المشاع، کہ مشاع اور مشترک چیز کو ہبہ کرنا یا گفٹ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات بھی ہم نے پڑھی تھی بنیادی طور پہ، کہ ہبۃ المشاع میں فقہا کا اختلاف بھی پڑا تھا، خصوصاً فقہاء حنفیہ جو ہبۃ المشاع کی دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں ہبۃ المشاع کو، کہ ہبہ جو ہے اگر کوئی چیز قابل تقسیم ہے تو اس کو مشترک طور پہ گفٹ کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ناقابل تقسیم ہے تو اس کو گفٹ کرنا جائز ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات آپ جو ہے ہبۃ المشاع کی تفصیلات میں، جو گزشتہ تفصیلات میں ہم نے ہبہ کی انواع کے تحت تفصیل پڑھی تھی، اس کے تحت اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ضابطہ نمبر 9 ہے الہبۃ فی مرض الموت وصیۃ، کہ ہبہ جو ہے یہ مرض الموت میں اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو یہ وصیت کے حکم ہے، اس پر وصیت والا حکم اپلائی ہوگا۔ اور وصیت کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 2 بڑے اصول ہیں وصیت کے۔ ایک اصول تو یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا،
یعنی جو ورثہ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے ترکے میں شرعی طور پر وارث ہے اور ان کا حصہ ہے تو اس کے لیے انسان وصیت نہیں کر سکتا. اپنے بیٹے، بیٹی، باپ، ماں، زوجہ، ان کے لیے انسان وصیت نہیں کر سکتا. ہاں اجنبی لوگوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے. ایک اصول تو یہ ہے. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ وصیت اجنبی لوگوں کے لیے بھی کرنا تو جائز ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی حدود ہے کہ آپ جو ہے صرف اور صرف 33% تک وصیت کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 ثلث مال تک، 1/3 کی حد تک آپ وصیت کر سکتے ہیں اپنے مال کی. مثلا اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس 1 کروڑ روپے میں سے 33 لاکھ اور کچھ رقم جو ہے مزید، اتنی وصیت آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو لہٰذا 33% یا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ جو ہے سمجھ جائیے کہ 1/3 ہو، ثلث مال ہو، 1/3 کی حد تک ہو، اس کی وصیت جائز. تو یہی حکم مرض الموت میں ہبہ کا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں مبتلا ہے تو وہ گفٹ جب کرے گا تو اپنے ورثاء کو تو گفٹ نہیں کر سکتا، اور اگر اجنبی کو کرے گا تو وہ گفٹ بھی اگر وہ کرے گا تو 1/3 مال کی حد تک کر سکتا ہے، 33% تک، اس سے زیادہ وہ ہبہ نہیں کر سکتا. تو یہ ہے بنیادی طور پر ہبہ کے بنیادی جو عام ضوابط ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم ہبہ کے کچھ جدید مسائل کو دیکھتے ہیں.